نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون شہادت کل مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی کسی وبائی مرض کے سبب سے مرے گا، کسی وبائی مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے جائے گا، کسی وبائی طاعون اور اس طرح کے امراض جس طرح کے کرونا وائرس پھیلے ہوئے تھے، اس طرح کے امراض میں مبتلا ہو کر کے مرے گا تو میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ تو یہ جو امراض پھیلتے ہیں، طاعون پھیلتے ہیں اور اس طرح کی وبائی امراض کی وجہ سے مسلمانوں پر ایسے حالات گزرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا، اس طرح کے جو حالات تھے وہ سابقہ امتوں کے لیے عذاب ہوتے تھے، سابقہ امتوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کا وہ سزا ہوتی تھی، سابقہ امتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کا وہ اظہار ہوتا تھا۔ اور اس طرح کے مرض میں مبتلا ہو کر کے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اگر امت کا کوئی آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، طاعون میں مبتلا ہو کر کے، کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر کے اور دیگر وبائی امراض میں مبتلا ہو کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا میری امت کے لیے وہ رحمت ہوتی ہے، میری امت کے لیے وہ ثواب ہوتا ہے، میری امت کے لیے وہ شہادت کا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو سب سے پہلے وبائی امراض سے، وبائی بیماریوں سے، وبائی طاعون اور بلاؤں سے اللہ محفوظ رکھے، اور اگر کوئی مسلمان اس میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے صبر کی وجہ سے، اس کے شکر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر راضی رہنے کی وجہ سے وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے، عظیم درجہ پاتا ہے، لیکن وہ شہید حکمی کہلاتا ہے، شہید حقیقی نہیں کہلاتا۔